یہ کہانی ہے ایک عظیم اور دانشمند رانی کی جس کا نام تھا ملکہ بلقیس۔ وہ سبا کی حکمران تھی جہاں ہر طرف اس کی حکومت کا جلال تھا۔ اس کی قوم اسے بہت عزت دیتی تھی، لیکن وہ ایک بڑی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار طاقتیں عطا کی گئی تھیں۔ ہوا، پرندے اور جنات بھی ان کے حکم کے تابع تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ موجود نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد ہدہد واپس آیا اور اس نے ایک حیران کن خبر سنائی۔ میں ایک ایسی قوم سے ہو کر آیا ہوں جہاں ایک عورت حکمران ہے۔ اسے ہر چیز دی گئی ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھا جس میں دعوت دی، اللہ کے سامنے سر جھکا دو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آؤ۔ یہ خط ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس تک پہنچایا گیا۔ ملکہ بلقیس نے جب خط پڑھا تو وہ غور میں پڑ گئی۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور مشورہ کیا۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے تحفہ بھیج کر ان کا ارادہ معلوم کیا جائے۔ اس نے قیمتی تحفے بھیجے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے کہیں بہتر ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں۔ اب اس نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک جن نے کہا کہ وہ لا سکتا ہے، مگر ایک ایسے شخص نے جس کے پاس علم تھا پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت حاضر کر دیا۔ جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچی تو اسے اس کا اپنا تخت دکھایا گیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ پھر اسے ایک شاندار محل میں لے جایا گیا جس کا فرش شیشے کا تھا اور نیچے پانی بہتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ملکہ بلقیس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے اپنے کپڑے اوپر اٹھائے، لیکن حقیقت میں وہ شیشے کا صاف فرش تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آخر کار اس کا دل بدل گیا اور اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کو پہچان کر اسے قبول کرنا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔